دیکھیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جنرل مشرف صاحب جب 99 میں آئے تھے تو اس وقت واحد بڑا سادہ سا سوال ہے سر، آگے چلتے ہیں نا، آگے چلتے ہیں، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ پچھلی حکومت کو آپ ڈکٹیٹر حکومت کہیں گے یا جمہوری حکومت کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ قائد اور تمام مرکزی قائدین نے واضح طور پر ایک بات بتائی ہے کہ عدالیہ نے بھی ان کو ایکسپٹ کیا کہ وہ صدر پاکستان ہے اور وہ جمہوری نظام تھا. ہم تو مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھے، ہم کوئی مشرف صاحب کے ساتھ نہیں تھے. ہم نے تو یہ جمہوری پارٹی ہے ان کے ساتھ ہم نے ان کے کولیشن تھے. آج پی پی کے بھی ہم نون کے بھی رہے، ہم نون کے بھی رہے. تو وہ صدر پاکستان جو ہیں ان کو بھی تو پھر آپ نے قبول کیا نا؟ صدر پاکستان کو ہم نے پورے پاکستان میں قبول کیا. ٹھیک ہے، اسی بات پہ آ جائیں. مسلم لیگ کاف جو ہے کہتی ہے جی کہ ہزاروں کی تعداد میں پل بنائے. پلوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ ملک صاحب نے بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں اور بڑے ہی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، بڑی سڑکیں بنی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے خصوصی طور پر صوبہ پنجاب ہو جائے، خادم اعلیٰ پنجاب اس وقت چودھری پرویز الہی تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی اور پورے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف نے بڑی خدمت کی ہے. آپ اس پہ ذرا بتا دیں کہ پچھلی حکومت جو کہ آپ بھی شامل تھے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی کارکردگی پر اور مسلم لیگ کاف کی کارکردگی پر؟ دیکھیے میں نمائندہ ہوں قائد تحریک الطاف حسین اور متحدہ قوم موومنٹ کا. میں صرف متحدہ قوم موومنٹ کی ہی بات کر سکتا ہوں اور اپنے ہی کاموں کے پارٹی کے ساتھیوں کی ذمہ داری کی بات بتا سکتا ہوں. آپ کاف لیگ والوں سے سوال کریں، یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں شامل نہیں تھے، آپ حکومت میں شامل ہیں، ہم اپنے کام کا بتا سکتے ہیں نا. آپ ہمارے کاموں کو دیکھیے، کراچی کو دیکھیے. آپ نے مل کے کام نہیں کیے پچھلے دور میں؟ جی پچھلے دور میں مل کے کام نہیں کیا؟ بالکل مل کے کاف کے ساتھ کام کیا، بڑا اچھا کام ہوا ہے، کام ہوئے، ترقیاتی کام ہوئے. اچھا اب آپ آج کے دیکھیے ترقیاتی کام ہوں یا آپ دیکھیے عوام اس وقت چیخ رہی تھی یا آج چیخ رہی ہے کی طرف چلے. ملک صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، انویسٹمنٹ پہ بات کرنی ہے میں نے اور کسی موضوع پہ بات نہیں کرنی. بات انویسٹمنٹ پہ کرنی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے دور میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے بیرونی ممالک سے ہماری جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے، انویسٹمنٹ آپ بتائیں کہ اس وقت ہونی چاہیے اور آپ کے دور میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی؟ ہمارے دور پہلی تو یہ بات ہے کہ ڈیموکریٹک کے لیے ان کے بشیر بلور صاحب ہیں، انہوں نے انتخاب کے 6 مہینے بعد جب ان پروگرام ٹی وی پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مخالفت برائے مخالفت اپنی جگہ، لیکن پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب بھی ہونے کا سبب دیا ہے، پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سرحد میں. تو اس لیے جب انہوں نے لیڈروں نے اس کو مان لیا ہے تو میرے خیال میں ان کو بھی مان لینا چاہیے. اچھا کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ کے دور میں؟ یہ ہے کہ جب پاکستان یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں آئی ٹی جو ہے وہ 0 اور انڈیا 100% تھا، اور کاف لیگ کی حکومت میں آئی ٹی جو ہے وہ 85 پر پہنچی ہے اور انڈیا سے جو ہے وہ 15% جو ہے وہ لیس رہ گئی ہے اس کا جو ہے پروگریس. دوسرا یہ جو 9% اور ابھی حکومت کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اسی آئی ٹی کا نتیجہ ہے کہ گاؤں میں بھی ہر روز یہ جو کارڈ جو استعمال ہوتے ہیں ان کارڈوں کا کم از کم ہر گاؤں سے دیہات میں، شہروں کو آپ چھوڑ دیں، دیہات میں کم از کم 70 سے 80 ہزار روپیہ جو ہے وہ ڈیلی گورنمنٹ کو انکم ہے، اور شہروں کی میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ جو اس میں پاکستان سے پیسہ لے جانے کی اور ان کو ریچر رائٹ دینے کی جو بات کی تھی، اس لیے بھی فرم جو ہے وہ پاکستان. اچھا موجودہ دور کی، میں مائک تھوڑا سا قریب کر لیں، موجودہ دور کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. موجودہ دور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ میرے خیال میں 8ویں ترمیم جو انہوں نے کی ہے ابھی، اس میں تو کوئی سرمایہ کاری کی کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ تو ذاتیات کو تحفظ دینے والی بات ہے، وہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ ڈیموکریٹ گورنمنٹ ہے، اب ہمیں سب پاکستانیوں کو مل کر پاکستان میں کام کرنا چاہیے اور پاکستان کو بنانا چاہیے. یہ جو پولیٹک یہ کھاڑے ہیں اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بنانا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. نقوی صاحب آپ ذرا مائک لیجیے گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم کی بات کی، ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. 18ویں ترمیم میں یہ بتائیے کہ تمام مطلب کہ جب بھی کوئی آئین کی بات ہو، آئینی اصلاحات کی بات ہو، آئینی کمیٹیاں بن جاتی ہیں ہمیشہ، مگر پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، بجلی کی پیداوار کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، چینی کی پیداوار کے حوالے سے اور آٹے کی پیداوار، مطلب خوراک اور عام عوام کے لیے کبھی آئینی کمیٹی کو بنی، کبھی ترمیم کوئی کسی بھی 18ویں ہو، 17ویں ہو، 16ویں ہو، 1000ویں ہو، کبھی کچھ اس میں ترمیم ہوئی کہ اب یہ ہم تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھیں اور عوام سہولیات کے لیے بات کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بات صحیح کی ہے
جو 18ویں ترمیم منظور ہوئی ہے، خاص طور پہ 1973 کا آئین جو ہے، جب آپ کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد رکھنا پڑتی ہے. کسی ملک کو آپ نے چلانا ہے، اس کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں آئے، پاکستان میں آئین ہی نہیں بن سکا. پہلا آئین انہوں نے متفقہ طور پہ دیا، اس پہ داد ڈکٹیٹروں نے، اس میں عدلیہ نے پے در پے. اچھا ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. 2 منٹ میں صرف یہ نہیں، میں سب کو باری باری ٹائم دینا چاہتا ہوں. مختصر یہ بتا دیں کہ اگر اب تک آئینی کمیٹی نہیں بیٹھی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان فیوچر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھنی چاہیے اور کب بیٹھے گی؟ دیکھیں جی، ضرور بیٹھنی چاہیے. اس کا آغاز ہو چکا ہے. بجلی کے مسئلے پہ وزیر اعظم صاحب نے تمام چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو اور متعلقہ حکام کو 3 دن وہاں پہ بٹھا کے ایک پروگرام دیا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس بحران سے کس طرح نکل سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب جبکہ ملک جمہوری طور پہ چل پڑا ہے تو مل جل کے ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل آ سکیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، بھوک ہے، غربت ہے، اس کو کم کیا. ٹھیک ہے راز صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں. ابھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے بیٹھ کے بات تو کر دی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، چاروں صوبوں کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 دن کی چھٹی کرنا، 8 بجے کے بعد یہ شاپ جو ہے ان کو بند کر دینا، اس سے بجلی کا بحران ختم ہوگا؟ اور یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پر کتنا پریشرائز کرے گی، کتنا دباؤ ڈالے گی حکومت پر کہ عوام کے مسائل کے لیے بھی آئینی کمیٹی بننی چاہیے اور اسی طرح بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ کے عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 22 تاریخ کو فاروق ستار بھائی کی ساتھیوں سے بات ہوئی. انہوں نے وہ تو آپ نے اپنی پیشکش کر دی نا. جب کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو آن کریں. آپ لیں متحدہ والوں کو، ان سے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ عوامی مسئلہ حل ہو. آپ نے ابھی بات کی ساتھیوں سے کہ 17ویں 18ویں ترمیم، آپ کوئی بھی ترمیم لے آئیں، جب تک عمل نہیں ہوگا اس پر، ان چیزوں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک قائد تحریک جو الطاف بھائی نے ایک بات کہی ہے کہ جب تک یہ چور وڈیرے جاگیردار اچکے بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی نظام لیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ 62 سال سے قوم دیکھ رہی ہے، کیا کرا آپ نے؟ آپ نے 4 سالہ ایم کیو ایم کو دور دیکھا، جائے دیکھے کراچی کو، حیدرآباد دیکھیے. آپ کر کے دکھا رہے ہیں. ہم کر کے دکھا رہے ہیں. قائد تحریک اور ان کے کارکنان کام کر کے دکھا رہے ہیں. آپ پنجاب میں گئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ وہاں پہ بھی کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی نظام لے آئیں آپ، متحدہ قوموں کے قائد، ہم تمام ساتھی اس بات سے متفق ہیں، کوئی بھی نظام لے آئیں آپ، فیل ہے ملک. ٹھیک ہے، ایک ہی نظام ہے، وہ ہے متوسط طبقے کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے. ٹھیک ہے غوری صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں. غوری صاحب، مختصر آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ترامیم ہوتی ہیں، 18ویں ترمیم ہوگی، کوئی بھی ترمیم ہوگی، ان کے لیے آئینی کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں. مسلم لیگ نون نے آج تک کبھی کوئی آواز اٹھائی کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کمیٹیاں بٹھانی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اس نے ہر آئینی کمیٹی کے اندر اس کی نمائندگی موجود ہے اور انہوں نے اپنی ترامیم بھی وہاں پہ پیش کی. عوام کی بہتری کے لیے صوبے کے اندر بہت عوام کی بہتری کے لیے، سر میرا نہیں خیال عوام کی بہتری کے لیے آج تک کبھی کوئی آئینی کمیٹی جو ہے بیٹھی ہو. میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یا ان مستقبل اگر ابھی تک نہیں آپ نے کیا، آٹا کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا پنجاب میں، کوئی آئینی کمیٹی بنی نہیں؟ آئینی کمیٹی نہیں، مگر اس کو گورنمنٹ لیول پہ بہترین طریقے سے دوسرے صوبوں کی نسبت، جس کے دوسرے وزرائے اعلیٰ نے بھی تعریف کی کہ پنجاب نے اس کو بہتر طریقے سے حل کیا ہے. اور آئندہ بھی ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ جاری رہے گا تاکہ عوام کو ریلیف ملے. آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ آئینی کمیٹی بننی چاہیے؟ نہیں، کمیٹی تو آلریڈی موجود ہے. آئینی کمیٹیاں تو ہر قائمہ کمیٹیاں جو ہے اسمبلی کے اندر موجود ہیں. اگر آپ کمیٹی پہ کمیٹی بناتے جائیں گے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا. وہ جو قائمہ کمیٹیاں اس وقت قائم ہیں، جی وہ آپ انہیں باختیار کیا جائے، انہیں باختیار کیا جائے اور ان کو جو وہ قانون بنائے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے جو ہے وہ کوشش کیا جائے کہ وہ جو بھی قانون بناتی ہیں، جس طرح ابھی 8 بجے بجلی کا وہ قانون بنا پرائم منسٹر کی سربراہی میں، اب سوداگران یا جتنے تاجر حضرات ہیں وہ اس پہ ڈیمانسٹریشن شروع کر دیں. یہ جتنے ڈیموکریٹ کنٹریز ہیں یہاں پہ اصول ہے کہ 8 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں. کسی بڑے سے بڑے سٹور کی بھی 1000 آدمی بھی اندر ہوگا، ان کی ضرورت نہیں کہ وہ دروازہ 8:01 تک کھلا رکھے، وہ 8 بجے دروازہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، پانچوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جناب سجاد حسین نقوی صاحب، جناب راشد غوری صاحب، جناب ساجد اعزاز حسین صاحب، جناب صفدر خان صاحب اور محترم جناب ملک محمد اکرم صاحب. آپ پانچوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی.
جو کہ بجلی کا بحران ہے اس کو ختم کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چاروں صوبوں کے وزراء آپس میں بیٹھ کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ کوئی مثبت حل نکلے. مگر ہماری جو یورپ اور پاکستان میں مقیم جو ہے ہماری کمیونٹی, ان کو بھی چاہیے کہ کچھ اقدامات کریں. پلانٹ کچھ اس وقت ہمارے پورے یورپ میں, جرمنی اہم ترین ملک ہے جو کہ یورپ کا, برطانیہ, بیلجیم, اسپین, فرانس, یہاں سے سیکنڈ ہینڈ اگر پلانٹ جو ہے ہماری کمیونٹی اٹھا کر پاکستان لے کے جائے جائیں, اگر پاکستانی حکومت اجازت دے اس کی, تو اس کی اجازت نہ دینا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال ہے, سوالیہ نشان ہے. اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.